بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان نوازی کی فضیلت اور اجر و ثواب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بھائی حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے برا، آدمی جب اپنے دینی بھائی کی لوجہ اللہ مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو 1 سال کامل تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ ہے کہ اس کو جنت کی لذیذ غذائیں، جنت الخلد اور نافنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے گا۔ یہ حدیث کنز الامال جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 153 پر ہے۔ تشریحات و فوائد۔ اخلاص کے ساتھ کسی مسلمان کی مہمان نوازی کا بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ قرآن مجید کی سورہ دہر میں خاص طور پر خداوند قدس نے مہمان نواز بندوں کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے جنت اور جنتی لباس حریر کا وعدہ فرمایا ہے۔ حدیث مذکور بالا میں بھی جو اجر عظیم بیان کیا گیا ہے، بھلا اس کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ خداوند کریم مسلمانوں کو مہمان نوازی اور اس کی برکتوں اور اجر و ثواب سے سرفراز فرمائے، آمین۔ سلام و مصافحہ۔ حدیث نمبر 1، ان سلمان ان المسلم اذا لقی اخاہ المسلم فاخذہ بیدہ تحاطت ذنوبہما کما تحاط الورق من الشجرۃ یابسۃ فی یوم ریح عاصف وإلا غفر لہما ولو کانت ذنوبہما مثل زبد البحر۔ یہ حدیث کنز الامال جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 75 پر ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب مسلمان اپنے دینی بھائی سے ملاقات کر کے مصافحہ میں اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح سوکھے درخت کے پتے تیز آندھی کے دن میں، اور ان دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اگرچہ ان دونوں کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں، یعنی گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 2، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم۔ یہ حدیث مسلم شریف کی اور مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 357 پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہوگے یہاں تک کہ مومن بن جاؤ، اور تم لوگ مومن نہیں بن سکو گے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ کیا میں تم لوگوں کو ایسی چیز کا راستہ نہ بتا دوں کہ جب تم لوگ اس کو کر لو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ وہ یہ ہے کہ تم لوگ آپس میں سلام کا چرچا کرو۔ حدیث نمبر 3، عن ابن عمر ما من مسلم یسلم علی 20 رجلا من المسلمین الا وجبت لہ الجنہ، کنز الامال جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 28۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو مسلمان 20 مسلمانوں کو سلام کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 4، عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکونوا برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، رواہ ترمذی۔
یہ حدیث مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں پر داخل ہوا کرو تو سلام کر لو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت ہے۔ حدیث نمبر 5، عن البراء بن عازب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحا الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سے دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں، پھر دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے گناہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے ہی بخش دیے جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ۔ حدیث نمبر 6، عن البراء بن عازب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اربعا قبل الحاجرات فکنما صلاہن فی لیلۃ القدر والمسلمان اذا تصافحا لم یبق بینہما ذنب الا سقطا۔ یہ حدیث مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 403 پر ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 4 رکعت دوپہر سے پہلے پڑھے تو گویا اس نے ان رکعتوں کو شب قدر میں پڑھا، اور 2 مسلمان جب مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے سب گناہ جڑ جاتے ہیں، کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا۔ تشریحات و فوائد۔ مذکورہ بالا احادیث میں جہاں جہاں تمام گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ کبیرہ تو بغیر سچی توبہ اور بغیر حق والے سے معاف کرائے معاف نہیں ہوتے۔ حدیث نمبر 2 سے معلوم ہوا کہ سلام ذریعہ محبت ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ بکثرت ایک دوسرے کو سلام کریں۔ اور حدیث نمبر 4 سے ثابت ہوا کہ سلام خیر و برکت ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ اس سلام میں سلام کرنے والی اور گھر والے دونوں کے لیے برکت ہے۔ آج کل عام طور پر لوگ اپنے گھر والوں کو سلام نہیں کرتے اور چپکے سے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا سنت اور باعث خیر و برکت ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ توادے و انکساری۔ حدیث نمبر 1، عن ابی سعید من توادى للہ درجۃ یرفعہ اللہ درجۃ حتی یجعلہ فی علیین ومن یتکبر علی اللہ درجۃ یدعہ اللہ درجۃ حتی یجعلہ فی اسفل السافلین۔ کنز العمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک درجہ انکساری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجہ بلند کر دے گا، یہاں تک کہ اس کو علیین میں پہنچا دے گا، اور جو اللہ عز و جل کے حضور ایک درجہ تکبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجہ پست کر دے گا، یہاں تک کہ اس کو اسفل السافلین میں ڈال دے گا۔ حدیث نمبر 2، عن معاذ بن انس من ترک اللباس تواضعا للہ وہو یقدر علیہ دعاہ اللہ یوم القیامۃ علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ من ای حلل الایمان شاء یلبسہا۔ یہ حدیث کنز العمال جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 68 ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو اللہ عز و جل کے لیے انکساری کرتے ہوئے اور لباس پر قدرت رکھتے ہوئے لباس چھوڑ دے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلا کر یہ اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے حلوں میں سے جس کو چاہے پہن لے۔ حدیث نمبر 3، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ناقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ رجلا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ یہ حدیث ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صدقہ مال کو نہیں گھٹاتا، اور جو آدمی کسی کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے انکساری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دے گا۔ حدیث نمبر 4، ان معاذ الا اخبرکم عن مملوکی اہل الجنہ کلو رجل ضعیف مستضعف ذو تمرین لا یؤبہ لو اقسم علی اللہ لا برہ۔ یہ حدیث کنز العمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90 پر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کیا میں تم کو اہل جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں؟ وہ کمزور و ناتواں جنہیں لوگ کچھ نہیں سمجھتے ہوں، جنہیں لوگ کچھ نہ سمجھتے ہوں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہوں، اگر وہ اللہ عز و جل پر قسم کھا لیں تو اللہ ضرور ان کی قسم پوری فرما دے گا۔ یہ لوگ اہل جنت کے بادشاہ ہیں۔